ان اللہ معنا سبحان اللہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. سبحان اللہ. فقال تبارک و تعالی نبوہ الحق الذی یؤتی مالہ یتزکی. سبحان اللہ. وما لأحد عنده من نعمة تجزى سبحان اللہ. ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان اللہ. الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلى آلك اللہ وأصحابك يا آلک سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، معزز و محترم حاضرین و سامعین، سبحان اللہ. یہ مبارک اور مقدس مہینہ رجب المرجب کا ہے سبحان اللہ. اور سال کے ان مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن مجید نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. سبحان اللہ. الشہور عند اللہ حسنا یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد سبحان اللہ. کس دن سے مقرر ہوئی ہے؟ جس دن سے عائش ہوئی. منہا اربعۃ حرم، اور اسی دن سے ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 ان میں سے مسلسل آئے ہیں، 1 سال کے درمیان آیا ہے. درمیان آیا ہے یہ مہینہ ہے جس کا آغاز ابھی ہو چکا ہے، اور اس کا اسم گرامی رجب المرجب. اس سے متصل پہلے جو ماہ اقدس گزرا ہے اس کا اسم گرامی جمادی الثانی یا پھر کبھی اس کو جمادی الاخری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مقدس مہینے کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان اور پروقار پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس مہینے کی پاکیزہ گھڑیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں وصال فرمایا. تو
آپ کی وصال مبارک کی تاریخ کی مناسبت سے آج کی تقریب کا عنوان فضائل و مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق ہم کو اجر و ثواب سے تقریب کی صدارت کے لیے اہل سنت کے مذہبی اور علمی اور روحانی حلقوں میں بڑی جانی پہچانی شخصیت زبدۃ الحکماء صاحبزادہ والا شان محترم المقام حضرت صاحبزادہ حکیم افتخار علی صاحب رانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اسٹیج پر بنفس اور رونق محفل ہے۔ بطور مہمان خصوصی ہمارے سیاسی رہنما جن کی خدمات اہل سنت کے علمی اور مذہبی حلقوں میں بھی کافی عرصے سے ہیں، کام حضرت خالد حسین صاحب چشتی دامت برکات اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، تعداد میں عالم دین، خطیب، استاد، محقق، مدرس حضرت صاحبزادہ محسن زدہ صاحب خطیب اعظم جیلم، انہوں نے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے کہ حضرت علامہ مولانا قاری عابد حسین صاحب تشریف لائے اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب جو ہمارے سلسلے کے بڑے اہم ترین ساتھیوں میں سے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے بہت ہی پرانے کرم فرما اور ہمارے بھائی اور ہمارے سرپرست حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب اس دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی منڈی بہت دن سے تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے بھی علماء بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آگے تھوڑا تشریف لے آئیں، ان کے لیے اسٹیج پر جگہ خالی ہو۔ فیضان صاحب، ڈاکٹر مبشر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید قلب عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا ہے، اللہ اکبر، اور بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ یہ جب بھی میں آپ کے گاؤں میں حاضر ہوتا ہوں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی اور گاؤں میں بطور مہمان گیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہی گھر جا رہا ہوں۔ میرے لیے کوئی تکلف کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ طلب کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں سے ملا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضرت
साहबजादा पीर सैयद तलब अब्बास शाह साहब को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत और तरक्की शाह साहब के वालिद मोहतरम भी मैं देख रहा हूँ कि लाहौर से बाकायदा आज के इस जलसे के लिए तशरीफ आए। वक़्त हमारी तवक्को से कुछ ज़्यादा हमसे ज़ाया हो गया। ख्याल ये था कि 9 बजे के करीब गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाएगी। बावजूद कोशिश के अगरचे हम करीब करीब 7:30 बजे 7 बजे के करीब यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन शाह साहब की मोहब्बत ने और आप लोगों की शफकतों ने ऐसा मसरूफ़ किया है कि ये सिलसिला दराज से दराज तक होता है। अब मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू तो आपकी खिदमत में पेश करके आपको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता। सिर्फ हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर और इजमाली सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। चूँकि पिछले महीने रजबुल मुरज्जब में मशहूर रवायात के मुताबिक 22 तारीख को हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ है। उसकी मुनासबत से अहले सुन्नत के हलकों में बारगाह सिद्दीकी में खराज तहसीन पेश करने के लिए और अवामुन नास को उनके मकाम और मनसब और उनकी खिदमात से रोशनास कराने के लिए अहले सुन्नत के हलकों में इसी उन्वान पर महफिल का इनाकाद होता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुबश्शिर हुसैन साहब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया अपने काफिले के साथ सदमीन लाला मूसा से यहाँ तशरीफ लाए। ये शाह साहब के साथ इनकी मोहब्बत है। आप मुलाजा फरमाइए कि शाह साहब के साथ लोगों को कितना प्यार है। मुझे एक शेर याद आता है, इसमें वो कहते हैं हुजूम क्यों है इतना शराब खाने में, हुजूम क्यों है इतना शराब खाने में, है फकत ये बात कि पीर मुगा है मर्द खली। शाह साहब का जो खुल्क है उसने सबको अपना गुरुविदा कर दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मनसब के बारे में सबसे पहली जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि नबियों के बाद रसूलों के बाद नबी लफ्ज बोलने के बाद फिर रसूल की भी जरूरत नहीं, इसलिए है कि इंसानों में जितने रसूल हैं उनका नबी होना जरूरी है। बेशक। जब इंसानों के लिए लफ्ज़ नबी बोल दिया तो रसूल खुद ब खुद उसमें आ गया। फिर रसूल का बोलना इसलिए जरूरी है कि फरिश्तों में नबी नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ रसूल होते हैं। तो जो फरिश्तों के रसूल हैं वो तमाम इंसानों से जो नबी नहीं है अफजल है। इसलिए इस बात की जरूरत थी
کیونکہ علماء بھی ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، بڑے پڑھے لکھے فاضل افراد ہیں، ان کو بھی میں ان کے موجودگی کے باوجود بھی میں بہت آسان سی گفتگو جس سے ہمیں آج کی تقریر یاد ہو سکے سبحان اللہ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء بشر اور مرسلین ملائکہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں، اولین میں، آخرین میں، آسمان والوں میں، زمین والوں میں ابو بکر صدیق کی ٹکر کا کوئی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں جو ہستی بالاتفاق باجماع اہل سنت سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، اس کا نام یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق۔ تعارف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہچان ہے اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بندے ہیں۔ اس پر جو علماء ہیں ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد، قبیلہ قریش کی مشہور ترین ایک شاخ ہے جس کا نام ہے بنو تیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاخ کے چشم و چراغ، 7 پشتوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخص ہوئے مرہ بن کعب، ان پہ جا کے صدیق اکبر کا جو نسب ہے وہ سرکار سے مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ تیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء میں سے کوئی ایک خلیفہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی، حضرت عثمان غنی بھی قریشی، حضرت مولا علی شیر خدا بھی قریشی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک قبیلہ قریش کی آگے شاخیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے 7ویں پشت پر سرکار سے ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے ادوی کہلاتے ہیں اور 8ویں پشت پہ سرکار سے مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے ہیں، اموی کہلاتے ہیں، 5ویں پشت پہ سرکار سے ملتے ہیں۔ اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم سبحان اللہ قبیلہ قریش کی سب سے افضل شاخ، سب سے بہتر، سب سے بلند، سب سے برتر شاخ بنو ہاشم سے ہاشمی کہلاتے ہیں۔ ایک واسطے کے بعد ان کا نسب مصطفیٰ سے ملتا ہے۔
उनका दादा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा एक। यहाँ पर ये बात भी याद रखना जरूरी है कि कयामत तक मुसलमानों के यहाँ खिलाफत कायम हो, खिलाफत का सिलसिला कायम हो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इमाम सिर्फ कुरैशी हो सकता है। दूसरे खानदानों का कोई बंदा, यहां तक के ये कहते खाकम बदहन, एक फारसी जुबान में एक लफ्ज बोलते हैं, जिनको फारसी आती वो समझ आए कारी साहब, खाकम बदहन, इसका मतलब होता है कहते हैं मेरे मुंह में खाक, यानी ऐसे वक्त बोलते हैं जो नापसंदीदा जुमला बोला है। खाकम बदहन, कोई और इमाम तब हो सकता है जब कुरैश का वजूद जमीन पे न रहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक आसमान पे सितारे कायम है, आसमान कायम है, जमीन पर जब तक मेरे अहले बैत कायम है, जमीन कायम है। ये इनका वजूद जो है वो अल्लाह के करम से कयामत तक रहेगा। मैंने जो कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इमाम सिर्फ कुरैशी हो सकता है। ये अब इससे ये ना समझा जाए मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता कोई बंदा, ये इमामत सुगरा है। मस्जिद का इमाम होना, मुज्तहिद होना, या जिस तरह आप देखते हैं कि बड़े बड़े उलमा को इमाम कहते हैं, वो इमामत सुगरा है। तवज्जो तलब है ये बात। इमामत कुबरा, जमीन की सल्तनत को संभालना और अल्लाह का निजाम कायम करना, इसको इमामत कुबरा कहते हैं। मस्जिद की इमामत, मदरसे की सरबराही, यूनिवर्सिटी को संभालना, पीरी मुरीदी करना, मुज्तहिद हो जाना, बड़े बड़े मसाइल पर कमंदे डाल देना, ये इमामत सुगरा है। जमीन की सल्तनत को संभालना ये इमामत कुबरा। इसीलिए कहते हैं कि आदिल हुक्मरान की जिंदगी का एक लम्हा 70 साल की इबादत से बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब। हजरत सैयद गुलजार शाह साहब मुझे दरवाजे में बैठे नजर आते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कभी थोड़ा आगे आ जाएं तो मैं मसला बहुत आसानी से फिर हल करने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि सैयद हैं पीछे बैठे अच्छे नहीं लगे, और हमारे बड़े पुराने साथी। हजरात, जो बात मैं कर रहा था आपसे, ये एक जुमला मोतरदा के तौर पर मैं बात आपसे अर्ज कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हो, तो जो है जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हो तो जमीन के ऊपर जो सरबराह होगा मुसलमानों का, उसके लिए कुरैशी होना जरूरी। कितने बड़े खानदान का बंदा हो, वो पीछे बैठे, कुरैशी को सल्तनत दे दी। इस पर अहले सुन्नत का इज्मा है। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है जी? क्या वजह है जी कुरैशियों को दी जाएगी? इसकी एक ही वजह है जी कि सरकार खानदान कुरैश में आए। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने कुरैशियों को बाल चीजें ऐसी अता फरमाई जो न इससे पहले किसी को मिली, न इसके बाद किसी को मिल सकती। पर मैं उनमें से एक ये कि रब ने मुझे कुरैश में भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं एक ये है कि रब ने कुरैश के नाम की सूरत कुरान में रख दी, इसलिए इन हस्तियों को बेगाना समझना, हज़रत उस्मान गनी को बेगाना समझ लेना, फारूक आलम को बेगाना समझना, सिद्दीक अकबर को कहना कि उनके खानदान के बंदे नहीं है, ये कोई दानाई की बात नहीं। हाँ, ये है कि शाखें
اس خاندان کی الگ ہو گئی. نو حضرت عثمان غنی کو ماں کی طرف سے سرکار سے ایسا رشتہ نصیب ہوا ہے واہ واہ جو پوری کائنات میں کسی کا مقدر کیا ہے. ہے سبحان وہ اللہ. یہ ہے کہ عثمان غنی کی جو نانی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہے. ہاں واہ اور پھوپھی بھی ایسی نہیں کہ سرکار کے والد الگ وطن سے آئے ہوں اللہ اللہ اور سرکار عثمان غنی کی جو نانی ہے سرکار کی پھوپھی صاحبہ وہ الگ آئی ہوں، بلکہ ایک ہی مرتبہ ایک ماں کے عمل سے دونوں اکٹھے پیدا ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ کریم، مفتی اسلام مفتی انصر صاحب. حضرات جو بات میں عرض کر رہا تھا یہ تعارف ہے. واہ واہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں اگلی بات یہ ہے واہ کہ دنیا کا ایک ہی بندہ ہے جس کی 4 پشتیں جی مسلسل بغیر کسی انقطاع کے نبی اکرم صحابیت کے مرتبے پر فائز ہے. واہ واہ 4 پشتیں کٹھی گزر واہ واہ خود بھی صحابی، جی بس باپ بھی صحابی، واہ واہ ماں بھی صحابیہ ہے، بیٹے بیٹیاں بھی صحابی اور پوتے بھی صحابیت کے مرتبے پر فائز. واہ واہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا عنہ کی بات فضیلت واہ مستصل 4 پشتیں واہ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہو گئی. اللہ اور صحابی اور نبی کا نہیں، نبیوں کے سردار کی صحابیت کے مرتبے پر فائز. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور تعارف ہے اس میں ایک بات یہ، پہلی بات یہ کہ اللہ کی مخلوق میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک بات میں اہل سنت کے فتوے کی سنا دوں آپ کو. اہل سنت کے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں رسولوں کے بعد افضل نہ سمجھے جی بے شک وہ سنی نہیں. اللہ 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 میں دوسرے مذہب پر کوئی اٹیک نہیں کر رہا، صرف نظریہ بیان کر واہ رہا ہوں. واہ واہ اہل سنت کے حلقے میں ہو کر کوئی پیر صاحب، واہ کوئی امام صاحب، کوئی خطیب صاحب یہ کہیں کہ نہیں ابو بکر افضل نہیں فلاں افضل ہے، ہاں نہ وہ سنیوں کی مسجد کا امام ہو سکتا ہے نہ وہ کسی سنی کا پیر ہو سکتا ہے. ہر حال میں اس نظریے کو اپنانا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ اجماعی نظریہ اہل سنت اللہ اکبر واہ جی کا. ایک ہوتا ہے امت کا اجماع، واہ واہ کیونکہ علماء بہت ہیں، عوام الناس بھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ذرا تھوڑی سمجھا کے گفتگو عرض کروں تاکہ نظریہ ذہن میں بیٹھ جائے اور ایسا بیٹھے کہ زندگی تک کبھی فراموش نہ ہو. اہل سنت کے حلقوں میں یہ نظریہ اجماعی ہے. اللہ اکبر ایک ہوتا ہے امت کا اجماع، جی ایک ہوتا ہے اہل سنت کا اجماع. واہ اللہ امت کا اجماع اس کا اگر کوئی انکار کرے وہ بندہ کافر ہو جائے، اللہ کیونکہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. واہ امت کے اجماع کا منکر ہو کافر ہے، جی اہل سنت کے اجماع کا منکر ہو اس کے لیے سب سے چھوٹا نظریہ یہ ہے کہ وہ سنی نہیں. اللہ واہ واہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. اس پر اعلی حضرت یا دیگر بزرگوں کے فتوے، حضرت مجد الفسانی کا فتویٰ، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کا فتویٰ، اللہ اللہ امام احمد رضا کا فتویٰ، بعد والے علماء کے تمام ان کے پیچھے چلنے والوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہ مانے وہ بدعتی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا وہ رافضی ہے. تیسرا فتویٰ وہ شیعہ ہے. جو اس کا خلاف کرے وہ بدعتی رافضی شیعہ ہے. اس لیے اہل سنت کو ہر حال میں اس نظریے کو
अपनाना है جی بے شک کہ بعد از انبیاء واہ بالتحقیق جی جی سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ پہلوں سے بھی افضل، بعد والوں سے بھی افضل، آسمان والوں سے بھی افضل، زمین والوں سے بھی افضل، جی کتنے افضل؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جی سرکار کا فرمان ہے لو بزنا جی ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض، سبحان اللہ، فرمایا اگر ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میری امت کے سارے افراد کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، امت کے تمام افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، حضور فرماتے خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری ہے۔ اتنی ہستی ہے صدیق اکبر رضی کیا اللہ بات ہے تعالیٰ، کیا بات ہے کھلے دل سے ذرا اس کو قبول کریں، چہرے پہ مسکراہٹ۔ اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں تعارفی گفتگو سے پہلے تھوڑی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واہ واہ ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے جی ابو بکر و عمر، واہ واہ ابو بکر و عمر دو بندے، واہ واہ جی واہ ابو بکر و عمر جو بعد والوں سے بھی افضل ہے، زمین والوں سے بھی افضل ہے، آسمان والوں سے بھی افضل ہے، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا ایک بات اس مقام پر اور ابھی کہنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، سرکار کے داماد فاطمہ کے سر کے تاج، حسن و حسین کے بابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ ما ولد فی الاسلام اللہ اللہ مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عربی کی حدیث ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ، میں گفتگو تھوڑی سی سمجھانے کے لیے یہ حدیثیں لا رہا ہوں، واہ واہ وگرنہ ان کو بعد میں پیش کرتا۔ واہ واہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم واہ واہ اسلام کے دامن میں واہ آج تک کوئی بچہ واہ ایسا پیدا نہیں ہوا ہے واہ جو ابو بکر و عمر سے واہ واہ ابو بکر و عمر سے افضل ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، عقیدہ ہو جائے، طیب ہو جائے، طاہر ہو جائے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے طیب، سب سے طاہر۔ یہ فرمان کس کا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی میں یہ کہنے ہر موقع پر ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر جی جو ابو بکر صدیق کے بعد سب سے اونچا ہے۔ واہ واہ ایک اور فرمان حضرت علی شیر خدا کا ہے، سبحان اللہ، فرماتے خیر واہ واہ هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ، کیا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر۔ واہ واہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس امت میں واہ واہ سرکار کے بعد
جو ہستی سب سے بہتر ہے وہ ابو بکر ہے. ابو بکر کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ عمر فاروق اعظم. اچھا اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں گے. اب عمر ابو بکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ جو ساری کائنات میں نبی و رسولوں کے بعد صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ہے, ان کو جب سرکار نے, کسی مفتی نے نہیں, کسی پیر نے نہیں, کسی مجتہد نے نہیں, کسی محدث نے نہیں, کسی مفسر نے نہیں, کسی ولی نے نہیں, کسی غوث نے نہیں, کسی قطب نے نہیں, بلکہ نبیوں کے سردار محمد عربی نے جب ابو بکر کے سامنے عمر کو رکھا تو کیا تھا؟ اب فاروق اعظم جن کا مرتبہ اتنا اونچا ہے, سرکار نے حضرت عمر کو بلایا, بلا کے فرمایا یا عمر حل انتا, ذرا جاگیے, کے لیے جاگیے, گفتگو. حضرت عمر سے فرمایا یا عمر حل انتا الا حسنتم من حسنات ابی بکر. اتنا اونچا شان حضرت فاروق اعظم کا, ایک ہی بندہ ہے پورے عرب میں, سرکار نے رب سے مانگ کے لیے, اور ان کے لیے یہ بات سرکار نے دعا کے طور پہ کہی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عزت دے, خاص طور پر عمر کے قبول اسلام سے. حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کی سرکار نے. پھر یہ مرتبہ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا, جب اسلام قبول کیا, سیرت ابن ہشام میں صحابہ کرام نے تکبیر کا نعرہ لگایا, لیکن صاحب سیرت ابن ہشام لکھتا کہتے صحابہ نے نعرہ بعد میں لگایا تھا, محمد عربی نے تکبیر کا نعرہ پہلے لگایا. ابھی آپ کی توجہ پوری میری طرف نہیں, میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو ساتھ اس لیے چلا کے چلنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ ابو بکر کیا شے. حضرت فاروق اعظم کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا, امتی آئے, نبی نعرہ لگائے. سرکار نعرہ لگائے, اس امتی کی شان کا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا میں مرید آئے پیر نعرے لگانے شروع کر دیں, کبھی شاگرد آئے استاد اٹھ کے نعرہ لگائے. تو یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں, عمر کی آمد پر نعرہ لگا رہے ہیں. ابھی سرکار کے نعرے کی آواز فضا میں گونجی, جبریل آ گیا. سرکار نے فرمایا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار عمر آئے میں نہ ہوں. عمر آئے میں نہ ہوں کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بتا نا کیسے آیا. عرض کرتے قد استبشر الیوم یا محمد بے اہل السماء اسلام عمر. آقا عمر کے قبول اسلام پر صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے, بلکہ آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو چکا ہے, ادھر بھی خوشیوں کا سامان ہو چکا ہے. نبی اکرم حضرات حضرات جو بات میں عرض کر رہا ہوں, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. مرحبا بكم مرحبا بكم. حضرات جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے وہ یہ ہے, شام کا حال کیا ہے؟ جبریل مبارکبادی دینے آئے, آسمانوں پر خوشیاں منائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو اسلام کی عزت کا سبب قرار دیا, دعا مانگ کے رب سے لیا. اسی لیے کہا جا تمام
صحابہ سرکار کے مرید ہیں، عمر فاروق اعظم سرکار کی مراد ہے، طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے، چاہا جانے والا بھی ہے، شوکت اسلام ہے، زینت اسلام ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کی شان کا حال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحق ینطق علی لسان عمر۔ سبحان پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الشیطان یفر من دل عمر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ پھر سرکار کا فرمان ہے، واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ اتنی شان عمر کی ہے، کسی اور کی ہے نہیں۔ سرکار نے فرمایا، عمر میں نے دیکھا شیطان تیرے سائے سے بھاگ جاتا۔ سرکار فرمایا، الشیطان یفر من دل عمر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ان الشیطان لَيَخَافُ مِنْكَ یا عمر۔ عمر میں دیکھتا ہوں شیطان کو اس سے خوف کھاتا پھرتا ہے۔ جس کے درباریوں سے شیطان خوف کھا جائے، ان کے آقا سے پھر شیطان کیسے نہ بھاگتا۔ حضرات میں سرکار نے فرمایا، عمر تیری زبان پر میرا رب گفتگو جاری کرتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو ادھر سے الہام ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری ہوتا وہ نبی عمر ہوتا، کیونکہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اب نبی ہو نہیں سکتا۔ پھر ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا، واللہ، یہ علماء کے لیے، سبحان اللہ، واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب۔ حضور فرماتے اللہ کی قسم، اگر میں مبعوث نہ ہوتا، مبعوث کا مطلب کیا؟ یہ میری بے عزت نہ ہوتی، میں نبی نہ بنایا جاتا، عمر کو نبی بناتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اتنی شان ہے فاروق اعظم کی، اتنی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، بلا کے فرمایا، یا عمر هل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ عمر تو نہیں ہے مگر میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، عمر تو میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک، جو پوری کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد اونچا ہے، وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک ہے، خود وہ کیا ہے ابو بکر بابا۔ پھر ایک مسئلہ اور میں عرض کر دوں، خود فاروق اعظم کی نظر میں صدیق اکبر کا مرتبہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے کون سا وقت؟ آدھی رات کا سحری کا وقت، قبولیت کی گھڑیاں، مناجات کر رہے، دعا مانگتے۔ فاروق اعظم جن کے بارے میں بھی شانے سن رہے، وہ خانہ کعبے کا طواف کرتے کرتے خانہ کعبے کے غلاف سے لپٹ گئے، لپٹ کر دعا مانگتے، کہتے مولا کاش تو نے مجھ کو خاندان قریش میں نہ کیا ہوتا، میں قبیلہ عرب کا سردار نہ ہوتا، میں بنو عدی کا فردنگ نہ ہوتا، میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا، مجھ کو یہ نہ ملتا، مجھ کو یہ نہ ملتا، میں یہ نہ ہوتا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، مجھے یہ نہ دیتا۔ قبولیت کی گھڑیاں، دعا قبول ہو گئی۔ ادھر سے آواز آئی، اگر تو یہ نہ ہوتا جو تجھے بنایا ہے، تو کیا پسند کرتا ہے تجھے کیا بناتے، تو کیا چاہتا ہے تجھے کیا بناتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے کچھ نہ بناتا، ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال ہوئے تھے ایک بال بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال اگے تھے، ابھی نہیں چلے نہیں میرے ساتھ، ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال اگے تھے ایک بال بنا دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر صدیق کا مرتبہ منصب کیا ہے۔ وہ ہستی، یہاں سے ملا کے دیکھیں، وہ ہستی
جو نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے ابو بکر کے بعد، اس کی نظر میں ابو بکر یہ ہے. سبحان اللہ. بقیہ زمانے کے سامنے اس کا مرتبہ کیا؟ ماشاء اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں نے یہ کہا، یہ وہ ہستی ہے 37 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے ہیں. جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے گزر گیا ہے. سبحان. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 37 سال اور کچھ مہینے جاہلیت کے دور میں بسر کی. اللہ اکبر. 37 سالوں میں شراب پانی سے زیادہ فراوانی کے ساتھ استعمال ہوتی تھی، پانی سے زیادہ سستی بکتی تھی. اللہ. لوگ پی کر کھلے بندوں اس پر فخر کرتے تھے. شراب، جوا، بت، پانسے، فحاشی، اریانی، بدکاری، ہر قسم کی برائی معاشرے میں موجود تھی. اللہ. لیکن پورے 37 سال ابو بکر صدیق نے اس میں گزارے، اپنا دامن بچا کے لے گئے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے دور کے گناہوں کی علائش کا ایک دھبا بھی ابو بکر کے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 37 سال گزر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے اس دائمی رفیق کو ہر گناہ سے بچائے. اللہ. پچھلے دنوں میں 1-2 تقریروں میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس کو یہاں بھی رکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا نے اپنے فتاوے میں ایک بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہیں اسلام میں، سبحان اللہ. 2 بندے اسلام میں جو روز الس سے عبدالآباد تک. روز الس کس کو کہتے ہیں؟ جب ارواح کو اکٹھا کر کے رب نے پوچھا الستُ بربکم، جواب میں سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اس کو کہتے ہیں روز الس. اعلیٰ حضرت کے فکرے ہیں، کہتے ہیں روز الس سے وقت ولادت تک، وقت ولادت سے سن شعور تک، سن شعور سے ہنگام ظہور محمد عربی تک، ہنگام ظہور محمد عربی سے وقت وفات تک، وقت وفات سے عبدالآباد تک، ہر حال میں مسلم، ہر حال میں مومن، ہر حال میں موحد، ہر حال میں موقن، ہر حال میں طیب، ہر حال میں طاہر، ہر حال میں نقی تھے، ہیں اور رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ 2 افراد ہیں. اب سنیوں کا نظریہ دونوں میں سے دونوں کون؟ اعلیٰ حضرت کا 2 ہے. ان میں سے ایک حسن و حسین کا بابا سبحان اللہ، فاطمہ کے سر کا تاج، سبحان اللہ. تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، امراض مصطفیٰ، تمثال مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. سبحان اللہ. ایک حضرت علی شیر خدا ہے، ہر حال میں مومن، ہر حال میں مسلم، ہر حال میں موقن، ہر حال میں طیب، ہر حال میں طاہر، ہر حال میں نقی. اور دوسرا کون؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، سبحان اللہ. یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، منبع جود صفا، مرکز مہر وفا، پیکر صرف صفا، محور تسلیم و رضا، ابو بکر صدیق. یہ 2 کیا بات. اب حضرت کی تطبیق کیا کیا فرماتے ہیں؟
کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اسلام میں میثاقی. سو نہیں، سو گئے ہو. سبحان اللہ. جاگو تھوڑا سا. سو نہیں، جاگو، مگر نہ بہت لوگوں کو نیند آ جائے گی. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے اسلام میں میثاقی، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے اسلام میں فطری، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے اسلام میں توحیدی، ایک ہوتا ہے اسلام میں اخص. کہتے ہیں یہ ان چاروں مقامات پہ ان دونوں کا جائزہ دو. دونوں کیسے ہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ، بہتر، افضل. دونوں کی خصوصیات دیکھو. فرماتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں میثاقی میں دونوں کا پلہ برابر. سبحان اللہ. دونوں نے کہا بلا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. اس وقت کہا. اس کو کہتے ہیں اسلام میں میثاقی. علماء کے اسلام میں میثاقی. اگر اس کے بعد اسلام میں فطری، کل مولود یولد علی الفطرہ. سبحان اے اللہ. فطرت الاسلام. سبحان اللہ. ہر بچہ جو بھی پیدا ہو دین اسلام فطرت میں یعنی پیدا اسلام پر پیدا ہو. سبحان اللہ. سبحان کوئی اللہ. بچہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہوا ہو، وہ اسلام میں پیدا ہو. کوئی گناہ لے کے پیدا نہیں ہوتا. سیدوں کا ہو تب بھی، غیر سیدوں کا ہو تب بھی، پیدا ہوتے وقت اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتے. بے شک. اس کو کہتے ہیں اسلام میں فطری. حالانکہ کہتے ہیں دونوں کا پلہ برابر. سبحان اللہ. میثاقی میں بھی برابر، فطری میں بھی برابر. گزارش ہے سب سنیں گے. اب آگے رہ گئے اسلام میں توحیدی. اسلام میں توحیدی کیا ہے؟ کہ سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے پہلے جو وقت گزرا، سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے پہلے جو وقت گزرا اس کو کہتے ہیں اسلام میں توحیدی. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد جو اسلام آیا اس کو کہتے ہیں اسلام میں اخص. دو آپ سن چکے ہو، اب تیسرا سن. اسلام میں توحیدی میں حضرت علی کیسے؟ نہیں ابھی چلتے نہیں. اسلام میں توحیدی میں حضرت علی کا حال کیا ہے؟ فرمایا اسلام میں توحیدی میں علی کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی شعور کی آنکھ کھلی، چہرہ مصطفیٰ دیکھا. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کے کان میں شعور کی جو آواز آئی سب سے پہلی مصطفیٰ کی آواز آئی. حضرت علی شیر خدا نے باتیں سنی مصطفیٰ کی، عادتیں سیکھی مصطفیٰ کی، تربیت جس کوچ میں پائی وہ مصطفیٰ کی. اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، کلمہ پڑھ کر سرکار کی غلامی میں آئے تھے. مطلب کیا؟ جتنے سال ہوئے اسلام توحیدی کے، رب کی رحمت کا پہرا رہا علی پہ. سبحان اللہ چھوٹی ہوتی ہے. رب کی رحمت کا پہرا رہا علی کے اسلام توحیدی پہ. ایک لمحہ بھی رب کی رحمت نے علی کو الگ نہیں کیا. کبھی مصطفیٰ کی گود عطا کی، کبھی مصطفیٰ کی نگاہیں عطا کی، کبھی مصطفیٰ کی تربیت عطا کی، کبھی مصطفیٰ کا شعور سے مالا کر. یہ علی کا شان ہے. تو جو ہے نا، اب یہ اسلام توحیدی میں کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھ، پرکھ ابو بکر کیا شے ہے. کہتے ہیں ابو بکر کو جو گھر ملا علی کا گھر ہے وہ اور ہے. علی کے گھر میں کوئی ایک ایسا نہیں جو علی کو کہے بت خانے جا، کوئی ایک ایسا نہیں جو علی کو مجبور کرے فلاں کام کر. لیکن ابو بکر جس گھر میں آیا، ابو بکر کا باپ بھی کہتا ہے بت خانے چل. اللہ. ابھی چلے گی نہیں. ابو بکر جس ماحول میں آیا پہلے 16 برس تک سرکار کی غلامی سے دور رہے. حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے جو پہلے 16 سال ہیں وہ سرکار سے دور رہے، لیکن رہتا دور تھا. اللہ اللہ اللہ. کام ہر وہ کرتا تھا جو مصطفیٰ کی خوشنودی. میں سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے پیر کی رفاقت میں رہتا ہے، پیر کی رفاقت میں رہ کے پھر وہ کام کرتا ہے جو پیر چاہے. ایک وہ ہے کہ آیا نہیں، پتا بھی نہیں، لیکن کام وہ کرتا ہے جو مصطفیٰ چاہے. سبحان اللہ. 16 سالوں میں یہ حال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 برس تک
ماں کافرہ، باپ، بولو نا، کافر گھبراتے کیوں؟ گھبرانا چھوڑو، بعد میں مسلمان ہوئے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے استفسار فرمان پر فرمایا، سرکار نے فرمایا ابو بکر کوئی بچپن کی بات سنا نا، صدیق اکبر نے بولنا شروع کیا، کہتے سرکار جب میری عمر 4 سال کی تھی میرے باپ نے مجھے پکڑا، بت خانے لے گیا اور بت خانے لے جا کے کہا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کی طرف اشارہ کر کے، ہذہ آلہتک الشم العلی فاسجد لہا، یہ تیرا سب سے بڑا خدا ہے، اس کو سجدہ کر۔ بچے کی عمر کتنی؟ 4 سال۔ ابھی غور کرو نا، یہ سرکار کا فرمان ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت یعنی اسلام پر، وَعَلَىٰ آبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، بچے اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں لیکن والدین کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے۔ اب دیکھو ابو بکر کا باپ اس کو بت خانے لے گیا اس کو مشرک بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر پہ رب کا کرم کتنا ہے، اللہ، باپ نے کہا سجدہ کر اس کو۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ شمشیر براں کی طرح حضرت صدیق اکبر بت کے سامنے آئے، تقدیر مبرم کی طرح، تقدیر مبرم کی طرح 4 سال کی عمر میں داناؤں جیسا شعور ابو بکر صدیق سرکار کو سنا رہے ہیں، کہتے سرکار میں نے جب بت کو میرے باپ نے کہا نا اس کو سجدہ کر، کہتے میں اس کے سامنے آیا، اور علماء نے لکھا کیسے آئے، 2 لفظ لکھے، کہتے شمشیر براں کی طرح، پھر کہا تقدیر مبرم کی طرح۔ تقدیر مبرم وہ ہے جو ٹل سکتی نہیں، بے شک۔ کہتے میں بت کے سامنے آیا، میں نے کہا انی جائعن فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ 4 سال کی عمر میں داناؤں سے بڑا شعور ہے ابو بکر۔ صدیق اکبر کہتے آواز نہیں آئی، پھر میں نے کہا انی آر، میں ننگا ہوں، فاکسنی، مجھے لباس پہنا۔ صدیق اکبر کہتے آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی، کہتے پھر میں نے زمین سے پتھر اٹھا لیا، پتھر اٹھا کے کہتے میں نے اس بت کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا ان کنت الہن فمنا نفسک، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں پتھر مارنے لگا ہوں، اپنا بچاؤ کر۔ 4 سال کی عمر۔ رات کو لاہور میں نے ایک بات کہی تھی، صاحب خالد صاحب سے میں توجہ چاہوں گا، میں نے کہا بت شکن ہوئے بڑے ہیں، یعنی بت توڑنے والے بڑے آئے ہیں، بڑوں نے بت توڑے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے نبوت کے اعلان کے بعد توڑے ہیں۔ ابو بکر وہ ہے جو نبوت کے اعلان سے پہلے تو توڑا۔ بڑے بڑے بت شکن ہوئے ہیں، بتوں کو انہوں نے توڑا ہے لیکن بڑی عمر میں توڑا ہے۔ ابو بکر 4 سال کی عمر میں بت توڑ چکے ہیں۔ ابو بکر میں رب کے کرم کیا بات، کیا بات، کیا کہتے میں نے اس بت کو مخاطب کیا اور کہا، میں نے کہا ان کنتا الہن، ابھی توجہ مجھے پوری چاہیے کیونکہ آدھی توجہ والی یہ گفتگو ہے نہیں۔ ان کنتا الہن فمنا نفسک، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں پتھر مارنے لگا ہوں، اپنا بچاؤ کر۔ صدیق اکبر کہتے آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی، میں نے پتھر جو اٹھا رکھا تھا زور سے بت کو مار دیا، کہتے پتھر بت کو لگا، وہ بے جان چیز تھی، اس کے پرچے اڑ گئے۔ کہتے جب میرے ہاتھوں سے میرے باپ نے اپنے جوتے خدا کی درگت بنتے دیکھی مجھ پہ خفا ہو گیا، مجھے مارنا شروع کیا، مارتا تھا اور پوچھتا تھا یہ کیا کیا، کہتے میں نے آگے سے کہا وہی جو دیکھ رہے ہو۔ بلاغت کا یہ حال۔ کہتے میرا باپ کہتا یہ کیا کیا،
کہتے میں نے کہا وہی جو دیکھ رہے ہو. ایک بات مجھے یاد آ گئی, درمیان میں سنا دوں آپ کو چھوٹی سی. ضرور. سبحان اللہ. کیا کہنا, عقل مندی کی باتیں کرنا. ابو بکر کیا شے ہے, 4 سال کی عمر میں کہتا ہے باپ کو مارا پتھر کو, پتھر مارا بت کو, توڑ دیا. باپ کہتے یہ کیا کیا, ایک لفظ میں جواب دیتا ہے وہی جو دیکھ رہے ہو.